اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے کچھ مقام بھی رکھے ہیں، کچھ زمانے بھی رکھے ہیں. میں نے کہا رجب المرجب ان زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے. مقام آپ جانتے ہیں، مثلا حتیم کا مقام ہے، مثال کے طور پر زیر گنبد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. اللہ نے دعا کی قبولیت کی بھی ضمانت لی ہے. جن امام کی زندگی اس وقت ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے کہ 3 ائمہ ہیں اور تینوں کی ولادت سے لے کر شہادت تک آپ دیکھیے تو 100 سال کا سن بھی نہیں بنتا ہے. یعنی 3 ائمہ 100 سال میں انتقال فرما گئے اور شہید ہو گئے ولادت سے شہادت تک، جن میں امام علی نقی کے بابا ہیں، خود امام علی نقی ہیں اور امام علی نقی کے فرزند ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پے در پہ ائمہ علیہ السلام شہید ہو رہے تھے. امام جواد علیہ السلام ہیں 25 برس کا سن، امام علی نقی علیہ السلام ہے 42 برس کا، 42 ایئرس، امام حسن عسکری علیہ السلام 28 ایئرس، کل ملا کے 95 ایئرس بنتے ہیں. 3 ائمہ 95 ایئرس کے اندر ولادت سے شہادت تک کا زمانہ ہے. اب دیکھیے کہ مظلومیت کتنی بڑی ہے. یعنی وہ ہستیاں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، 95 سال کے اندر 3 حجتوں کی شہادت ہو گئی. تو امام علی نقی علیہ السلام ہے بالکل وسط میں. اچھا، یہ شہادت کیوں پیدر پہ ہو رہی تھی؟ اس کی جانب میں گزشتہ مجالس میں اشارہ بھی کر چکا ہوں، شاید کسی حد تک تفصیل بھی پڑھ چکا ہوں. 2 منصوبے تھے بنی عباس کے. ایک تو یہ تھا کہ جو 12واں آنے والا ہے وہ ہماری ہی نسل میں سے آ جائے. پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید ہم ہی وہ 12ویں ہیں، یعنی پریٹینڈ کرنے کے لیے معاشرے میں متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا. متوکل بذات خود فی نفسی برا نام نہیں ہے. متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا امام زمان علیہ السلام کے القاب میں سے ایک متوکل ہے. یعنی متوکل اس نے اپنے آپ کو اس لیے پہچانوایا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اچھا یہ 12واں وہ ہے. تو جس طریقے سے مولا علی کے القاب سرقہ کیے گئے، ویسے ہی آخری علی کے القاب بھی سرقہ کیے گئے. اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں آپ کی خدمت میں، آپ خود جانتے ہیں. تو یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا. ایک منصوبہ ان کا یہ تھا کہ جو 12 حجت ہیں ان میں سے 12واں ہماری نسل میں سے آ جائے. تو ہماری نسل میں سے آ جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ازدواج کرو انہی اہل بیت سے. تو آپ جانتے ہیں کہ مامون رشید کی بیٹی کا ازدواج ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، ام فضل، وہی ام فضل جس نے بعد میں زہر دیا خود امام محمد تقی علیہ السلام کو. تو ازدواج کیوں کیا اس نے؟ یہ محبت امام میں کیا ہوا کیا؟ اگر محبت امام میں کیا تو پھر بعد میں زہر کیوں دیا؟ یہ ازدواج اس لیے ہے کہ اب ان جواد کی نسل سے جو 12واں آنے والا ہے تو یہ میری بیٹی کا فرزند ہو اور فرزند کا فرزند ہو، تاکہ ہم اس کے جد کہلائیں اور بنی عباس اسے اون کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ ام فضل لاولد رہی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی ازدواج ہوں گے اس میں لاولد ہی رہے گی وہ خاتون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومن فتین ہوتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ فرش ازا کے صدقے میں اتنا کچھ تاریخ کو جانتے ہیں کہ فقط ایک اشارہ کافی ہے پوری 200 سال کی تاریخ کے لیے. تو ایک منصوبہ تو یہ تھا، یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت جب اس سلسلے سے یہ نسل اہل بیت آگے بڑھی جو مامون کا سلسلہ نہیں تھا، تو اب بی بی سمانہ خاتون جن کے بارے میں پھر میں بات کر چکا ہوں اور اس کے کچھ کلپس بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں. یہ میں خود نمائی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ چونکہ آپ شاید سن چکے ہیں اسے یا مومنین جو دیکھ رہے ہیں وہ سن چکے ہیں، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی باعظمت خاتون. امی عارفتن بحقی، امام علی نقی علیہ السلام فرمائے کہ میری ماں میری حق کی عارفہ تھی. یہ بیٹے کے حق کی عارفہ نہیں، امامت کے حق کی عارفہ ہے. عظیم الشان بی بی، وہاں سے نسل امامت آگے بڑھی. تو وہ منصوبہ ناکام ہو گیا بنی عباس کا کہ ہماری نسل میں سے 12واں آئے. تو اب کیا کیا جائے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پے در پہ شہید کرو اور اپنی نظروں کے سامنے رکھو مدینہ سے بلا کر، تاکہ جب وہ 12واں آئے تو فوراً 12ویں کو قتل کر دو اور حجت خدا کا اختتام ہو جائے. مکروں، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، ومکر اللہ، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش ہوگی. اللہ کا اہتمام یہ ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا فرعون کے دربار میں، اور وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. امام حسن عسکری علیہ السلام پہنچے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ مدینہ سے، اور وہیں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہیں امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہی مقام غیبت امام زمان علیہ السلام ہے. آج بھی مقام امام زمان علیہ السلام وہیں پر ہے. اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان ہی موسیٰ کو پالیں گے. تو امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ یہ سامنے رہے. ہمارے 10ویں ہیں، یہ پھر 11واں تو انہی کے ساتھ آیا ہے، پھر 12ویں کے بعد شہادت ہے، بس معاملہ ختم. امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے 5 رجب المرجب، ایک روایت جو 2 دن بعد تاریخ آ رہی. البتہ یہ روایت سب کانٹیننٹ میں زیادہ معروف ہے. PSV کہ آفیشیل کیلنڈر میں جو جشن ہوتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا وہ 15 ذی الحجۃ الحرام میں ہوتا ہے، جو روایت خود امام کے حرم کی اپنی مخصوصی. بہرحال یہ 2 روایتیں 212 ہجرہ، 12 قطر تو آپ کو یاد رہے گا 212. 254 میں امام کی شہادت ہو گئی. 232 یا 234 یہ وہ سن ہے کہ جب امام کو مدینہ سے سامرہ بلایا گیا
اور 20 سال سے زیادہ امام علیہ السلام یہ طے ہے کہ سامرا میں رہے، اور کچھ عرصے اس قید خانے میں بھی رہے کہ اگر مجھے موقع مل سکا تو میں مصائب میں اس کی تفصیل بیان کروں، جن کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہیں کہ امام علیہ السلام کس مچمورے میں تھے، یعنی کس گودال میں امام کو رکھا گیا تھا اور قید کیا گیا تھا، اور کیا کچھ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، وہ اگر ہو سکا تو منزل مصائب میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ، جو تقریباً روایت کے مطابق 2 سال کا سن تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اپنے بابا کے ساتھ وہاں پہنچے سامرا۔ امام اہل نقی کے فرزند کم از کم 4 ہیں اور بیٹی علیہ ہے۔ فرزند جو امام علی نقی علیہ السلام کے ہیں سید محمد، سبھی آپ واقف ہیں، بلد میں عظیم الشان جن کا روضہ، عظیم مقام جن کا، اور جن کا روضہ مقام ہے واقعاً قضائے حوائج ہے، سبحان اللہ۔ صدام ملعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بھی جب اس نے اٹیک کیا تو عراق میں 2 روزے تھے کہ جس میں جانے کی وہ جرت نہ کر سکا صاحب حرم کی ہیبت و جلال کی وجہ سے۔ ایک حسین کا علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا روزہ، ایک امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند حضرت سید محمد کا روزہ۔ حضرت سید محمد کے جو معجزات ہیں اور ان کے حرم کی جو کرامات ہیں اس پر کم از کم ایک گفتگو چاہیے یہاں پر، کہ شیعہ سنی وہاں پر آتے ہیں اپنی حاجات کی برابری کے لیے، کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں کھاتا وہاں پر، اپنے خاص طور پر مالی معاملات کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نزاع ہو جائے فائنینشلی تو کہتے ہیں کہ چلو سید محمد کے حرم میں، اور وہاں پر اللہ کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ وہاں اللہ کی قسم جو جھوٹی کھائے حضرت سید محمد کی زری کے ساتھ اس پر اسی وقت عذاب الہی نازل ہوتا۔ یہ معروف ہے اہل قریہ کے درمیان۔ حضرت سید محمد تو امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند، پہلے تھوڑا سا زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، پھر امام علیہ السلام کی زندگی کے 4 محور ہیں جو سامنے ہے اس وقت، ورنہ تو امام علیہ السلام وہ ہے کہ خود امام علیہ السلام ہی کی حدیث ہے یہ، اس آیت کے بارے میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، اس میں 7 سمندر مزید مل جائیں، اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو تم اللہ کے کلمات لکھنا چاہو تو وہ کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمات ہم ہیں، جن امام کی شہادت کی مجلس میں تو کبھی ختم نہیں ہوگی گفتگو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں زندگی نامہ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، پھر 4 محور امام علیہ السلام کی زندگی میں، مختصر زندگی نامہ امام کا۔ میں نے ولادت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، تاریخ شہادت پیش کر دی، امام علیہ السلام کی والدہ کا مختصر سے بیان ہو گیا، امام علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا لایا گیا۔ یہاں پر ایک جملہ اور اضافہ کر دوں کہ جب مدینہ سے سامرا لایا گیا امام کو تو متوکل نے 300 سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا امام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اہل مدینہ نے وہاں پر گریہ بھی کیا، وہاں پر کچھ مزاحمت بھی کی، بہرحال لیکن 300 سپاہی تھے اور سب کے پاس اسلحہ اور ہتھیار تھا، اور مدینے والے اس کو ریزسٹ نہیں کر پائے۔ مدینے والے گریہ کرتے رہے، اور اس آواز کے ساتھ اور اس سلسلے میں کہ جو امام بھی مدینہ سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، یہ خود ایک مظلومیت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں سے گئے مدینہ سے، پھر کچھ عرصے بعد حسین کی شہادت کی خبر آئی۔ علی بن ابی طالب مدینہ سے گئے، کچھ سالوں بعد علی بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے جایا گیا، بغداد کے زندان سے امام کی شہادت کی خبر آئی۔ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا بہانہ بنا کر لے جایا گیا، خراسان سے امام کی شہادت کی خبر آئی۔ امام جواد علیہ السلام کو پھر لے جایا گیا، پھر کاظمین سے امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی۔ تو اب ہم علی نقی کو نہیں جانے دیں گے، لیکن بہرحال جو ظاہری اسباب تھے اس کے اعتبار سے بامر مجبوری امام اسلام کو لے جایا گیا۔ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے پیک سمر میں ونٹر کے ڈریس لیے پہننے کے لیے، اور سپاہی ہنستے رہے ایک دوسرے سے اور امام کا تمسخر اڑاتے رہے، اور ان سپاہیوں میں سے ایک وہ تھا کہ جو امام کا چاہنے والا تھا لیکن تقیہ میں تھا۔ تو کچھ لوگ جو جانتے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، ان سے سب یہ مل کر کہتے تھے کہ تم کس امام کو ماننے والے ہو جسے سردی گرمی کا بھی نہیں پتا ہے، گرمی شدید ترین گرمی کے زمانے میں شدید سردی کے لباس لے کر جا رہے ہیں۔ اور امام علیہ السلام جس مقام سے گزرے تو وہاں پر ایک بحث اور بھی آ گئی کہ کچھ لوگ آ گئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، امام تو نہیں مانتے تھے، تو آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں تو آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک ایک مقام سے سینکڑوں لاشیں اٹھیں گے، اس لیے کہ ایک ہی مقام پر قیامت تک کے حالات میں سینکڑوں لوگوں کو اسی جگہ دفن کیا گیا ہوگا بار بار۔ تو جب حشر کا موقع آئے گا تو اسی جگہ سے 70 80 لاشیں اٹھیں گے، لیکن ہم جس صحرا سے گزر رہے ہیں اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں سے کسی انسان کا گزر ہی نہیں ہوا، اور اب تک کی معلومات کے مطابق یہاں پر کوئی بستی آبادی نہیں ہوئی۔ تو جب آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ یہاں سے ہر جگہ سے سینکڑوں لوگ اٹھیں گے تو یہاں سے کون اٹھے گا؟ یہاں تو کوئی رہا ہی نہیں کہ کسی کی موت ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت شدید آندھی چلی، اور اتنی شدید آندھی چلی کہ جو گرمی کا موسم تھا وہ سردی میں بدل گیا، اور شدید سردی کی وجہ سے 80 لوگوں کی موت ہو گئی اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کون سے لاشیں اٹھیں گے؟ ایک تو جواب یہ ہو سکتا تھا، امام اسلام نے کہا کہ قیامت میں تو بہت دیر ہے،
تو اللہ جانے کتنی آبادیاں یہاں پر ہوں گی اور کتنے لوگ دفن ہوں گے، وہ امام علیہ السلام کے علم کے مطابق جواب ہوتا ہے. لیکن یہاں ظاہر میں جو جواب تھا فوراً سامنے امام علیہ السلام نے واضح کر دیا. 80 لوگوں کی موت ہوئی، وہی 80 لوگوں کو دفن کیا گیا. شدید سردی تھی تو امام علیہ السلام کے پاس جو سردی کے لباس تھے، وہ جو امام کا چاہنے والا تھا نا، امام نے اسی کو لباس دیا، تم تقسیم کرنا شروع کرو اس لشکر میں. یہ کیا کیا امام علیہ السلام نے، ذرا غور فرمائیے گا. اگر آپ امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں نا، تو امام آپ کو ایک تحفہ ایسا عطا کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر لیتے ہیں. کاش اس فقرے کی وضاحت کبھی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ مجھے اور آپ کو عطا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو، مجھے، ہماری نسلوں کو اپنی ولایت سے مزید قریب کر کے ایک زینہ اور اٹھا دیں. تو امام اب یہ زندگی نامہ میں سنا رہا ہوں کہ امام اسلام اس طرح سے مدینہ سے سامرہ پہنچے. درمیان میں ایک بات اور باقی ہے، وہ یہ کہ غدیر کا دن تھا اور امام کوفہ میں تھے، اور امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد علی بن ابی طالب کے روضہ اطہر آج میں کہہ رہا ہوں ورنہ قبر مبارک سے گزروں، اور وہاں پہنچ کر امام نے ایک زیارت ارشاد فرمائی. تو اگر امام کی زندگی کے 4 محور میں سے پہلا میں آپ کے سامنے یہیں سے بات شروع کر دوں تو وہ یہ ہے کہ متوکل کا زمانہ وہ شدید زمانہ تھا کہ جہاں امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حتیٰ واقعات تو میں نہیں سناؤں گا اس لیے کہ حتیٰ ممبر سے سنانا بھی بے ادبی ہے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی متوکل کے اپنے دربار میں، کہ امام علیہ السلام نے مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں سمجھائیں، اور 3 متون امام کے ذریعے سن تک پہنچے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ انشاءاللہ جو ہمارے سامعین یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو زیارت جامع کبیرہ کے نام سے واقف نہ ہو، اس لیے کہ اس بندہ اخیر نے جتنا ہو سکا اس کا ذکر کیا. یہ تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. اگر آپ توحید کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو دعائے جوشن کبیر ہے، ولایت کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھنا چاہیں تو زیارت جامعہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو 3 متون ہیں زیارت جامعہ، آیت اللہ مرشی نجفی کا بڑا خوبصورت لطیف جملہ ہے. فرمایا کہ زیارت جامع کبیرہ مومن کا مارننگ ورک آؤٹ ہے. ہر مومن کا مارننگ ورک آؤٹ جو ہے وہ اسپریچولی زیارت جامع کبیرہ ہے. تو اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیے، اسے میں نے 12 عرض کیا. ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے مہینے میں ایک بار پڑھ لیجئے، لیکن اسے روٹین میں رکھیں جس میں غلو و تقصیر کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. کلام امام، فضائل امام، بزبان امام. علامہ مجلسی نے واقعہ بھی لکھا ہے، بہت سارے اور واقعات بھی ہیں کہ جب حضرت حجت سے مومنین کی ملاقات ہوئی 3 مرتبہ فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. اور جن مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ آپ کو علماء فقہا کے کلام میں ملے گی، وہ نماز جعفر طیار، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا کہ کسی اور چیز کی طرف جائیے، اسی کو دہراتے رہیے. یہ سنت ائمہ علیہ السلام ہے. زیارت جامع کبیرہ تعلیم کرتے امام علی نقی علیہ السلام جن کے مجلس میں آپ تشریف فرمائے یہاں پر. ایک ہے جب امام علیہ السلام سامرہ سے جا رہے ہیں مدینہ، غدیر کا دن آ گیا، امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی قبر پہ جاؤں گا اور وہاں زیارت پڑھوں گا. یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر سختی کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی رکھی ہے، پھر اس سختی کے ساتھ اللہ نے ایک اور آسانی رکھی ہے. اس پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس آیت پر. یا اللہ، امام علیہ السلام نے زیارت غدیر پڑھنا شروع کی، جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ غدیر غیر غدیر، قریب دور، کسی بھی طرح سے علی بن ابی طالب کی زیارت پڑھیں. تو اگر زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی تو کم از کم پڑھیں اسے ایک بار. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے، 2 صفحے کر کے پڑھ لیں. لیکن رجب میں جشن مولود کعبہ، رجب سے بڑھ کے کون سا مہینہ ہوگا کہ اس زیارت کو پڑھا جائے؟ 2 صفحے کر کے پڑھیں، ایک صفحہ کر کے پڑھیں. 37 آیتیں امام علیہ السلام نے مولا علی کے فضائل میں کہیں. یہاں پر پہلا امر امام اسلام کے زمانے میں ہی ہے. دوسرا ہے اصلاح مردم، لوگوں کی اصلاح کرنی امام نے. تو وہ اصلاح کرنی ہے کبھی عقیدے کے معاملات میں، عمل کے معاملات میں. تو امام علیہ السلام حتیٰ متوکل کے سامنے امام کے مصائب میں، مجھے مصائب میں پڑھنا تھا لیکن اب یہاں کہہ دیتا ہوں، یہ امام کو بلایا جاتا تھا کبھی کبھار جب شراب کی محفل لگی ہوتی تھی، اور نعوذ باللہ من ذالک امام اسلام کے سامنے شراب پیش کی جاتی تھی، اور اس وقت متوکل نے شراب کے نشے میں مست ہو کر کہا کہ کوئی غزل تو سنائیے گا کہ جس سے رونق بڑھ جائے محفل کی. کیا مصائب ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے. اور امام نے جب گریز کیا اور اس نے اصرار کر کے کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ کچھ اشعار نہیں پڑھیں گے، اور امام نے مذمت دنیا میں اشعار پڑھنا شروع کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا، اس دنیا میں مال عزت آبرود یہ پائیدار نہیں ہے، کسی کے پاس ہمیشہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. امام اسلام کا بہرحال انداز کلام یہ ہے، چونکہ ولی اللہ ناطق ہیں، امام کا کلام اس طرح سے ہے کہ متوکل جیسا ہزاروں قطار رو کر شراب کو ایک طرف رکھ کر
امام سے معافی مانگتا تھا. تو یہ اصلاح مردم ہے امام علیہ السلام کی زبان. کثرت کے ساتھ امام کبھی کسی کو بہت زیادہ مزاح کرتے ہوئے دیکھا, منع فرمایا کہ زیادہ مزاح کرو گے تمہاری ہیبت اور عزت ختم ہو جائے گی, ہر چیز صراط مستقیم پر ہے. تو یہ وہ اخلاقی پیغامات ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے دیے. اس میں ظاہر ہے کہ اور پھر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. میں ایک بات یہ پیش کروں, امام نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ اس زمانے میں فقہا اور علماء کی عظمت کو بٹھلایا لوگوں کے دلوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام اسلام جانتے ہیں کہ اب میری شہادت ہو رہی ہے. 254 ہجری میں امام کی شہادت ہے, 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت ہے, اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو تیار کرنا ہے امت کو آخری حجت کے لیے کہ وہ پردہ غیبت میں ہوں گی. تو آپ نے رجوع کہاں سے کرنا ہے؟ تو راویان حدیث, فقہا, یعنی مثلا آپ نے شاہ عبد العظیم حسنی کا نام کس نے نہیں سنا ہوا؟ شاہ عبد العظیم حسنی, ان کی حیثیت امام زادے کی حیثیت تو ہے, لیکن اصل ان کی حیثیت انت ولی حق کا. یہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے برحق ولی ہو, مرحبا بک, درود ہو تم. شاہ عبد العظیم حسنی جب دنیا سے چلے گئے تو امام نے فرمایا کہ جو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کو جائے وہ ایسے کہ جیسے امام حسین کی زیارت کو گیا. کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قم ابراہیم بن ہاشم قمی, علی بن ابراہیم قمی, احمد ابن اسحاق اشعری قمی, محمد بن عیسیٰ اشعری قمی, ان سب کو قم میں رکھا ہے امام علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں کوئی شرعی مسئلہ درپیش آئے ان سے پوچھو. احواز میں علی بن مہزیار, نیشاپور میں ابراہیم بن عبدو, فضل بن شاہزان. یہ بچہ جانتا ہے, آپ جواب دیجیے گا مجھے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے شاگرد معروف ہیں؟ 4000. امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں کی فہرست لکھی ہے علماء نے 185, لیکن یہ 185 وہ جینیس ہیں, اس لیے کہ امام السلام نے بہت خصوصی کام کیا ہے. مثلا ان میں سے جو ابراہیم بن ہاشم قمی, علی بن ابراہیم قمی ہیں, 7,000 حدیثیں ہیں ان سے کتاب الکافی میں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا خصوصی کام تو لوگوں کو متوجہ کیا ان کی جانب. یہ اخلاقی تربیت جو امام علیہ السلام نے کی. پھر لوگوں کی مدد کرنا, یعنی امام کی زندگی کے جو 4 محور تھے, کم از کم اس کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو سنا دی. پہلے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و ولایت کو پہنچانا. دوسرا یہ کہ علماء و فقہا کو متعین کرنا اور ان کی جانب لوگوں کو ارجاع دینا. تیسرا لوگوں کی اخلاقی تربیت, اور ساتھ میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کرنا لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور قضاء حاجات مومنین, بلکہ مسلمین, بلکہ عوام الناس. یا یوسف ابن یعقوب ایک شخص ہے, کرسچن ہے, وہ متوکل نے بلایا تھا اس کو ٹیکس کے ایک معاملے کے لیے. تو متوکل جس کو بلا لیتا تھا وہ کم از کم معاملہ زندان ہوتا تھا. اس کا ایک دوست تھا بڑا امام علیہ السلام کا چاہنے والا, اس نے آ کے کہا کہ تم اپنے امام کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہو تو کیا میری حاجت روائی بھی ہو جائے گی؟ کہا جاؤ امام کے پاس. امام کے پاس پہنچا, 100 دینار کی نظر کی امام کی خدمت میں. امام نے کہا جاؤ, متوکل کو نقصان نہیں پہنچائے گا. واپس آیا خیر و عافیت کے ساتھ. میں نے ابھی مجلس میں کیا جملہ کہا تھا, اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ایک قدم آگے بڑھائے, اہل بیت کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتے ہیں. یہ خود گیا کرسچن ہے دنیا سے, لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ پکا عاشق علی بن ابی طالب علیہ السلام. عطا فرمایا. سبحان اللہ. متوکل کی ماں نے, متوکل کو پوچھ پر ایک بہت بڑا سا پھوڑا نکلا تھا, اور اس کی ماں نے 1000 دینار کی نظر مانی تھی کہ میں علی نقی کی خدمت میں دوں گی. کیا کہنے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کے نمائندے, عالمین کے رب ہیں. ہاں, اب متوکل کی حاجت کو امام علیہ السلام نے پورا کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں متوکل کو علیہ السلام یہاں کہنا شروع کر دوں گا. یہاں سے لے جائیے بالکل پہلے علی تک معاملہ. ان کا حاجت پوری کرنا وہ رب العالمین کا نمائندہ ہونا ہے, میرا ان سے برات کا اظہار کرنا وہ میرے دین کا تقاضا ہے, تولا و تبرہ کا. بات واضح ہے.